قطر میں امریکہ اناؤنس کر دیتا ہے اپنی ٹیم کون جا رہے ہیں، جیرڈ کشنر جا رہے ہیں، اسٹیو وٹکاف جا رہے ہیں، ایران ابھی تک انکاری ہے۔ کیا امید رکھی جائے کل ملاقات ہو سکتی ہے، یا ویسے ہی جیسے امریکی وفد انتظار کرتا رہا اور ایران کی جو اعلیٰ قیادت وہاں موجود تھی انہوں نے ان کے ساتھ مسافر نہیں کیا سوئٹزرلینڈ میں، ایسی صورتحال قطر میں بن سکتی ہے؟ نہیں، ایسی نہیں ہو سکتی۔ چونکہ پہلے تو پروگرام میں مدعو کرنے کا بہت شکریہ۔ گزشتہ 48 گھنٹوں میں آپ نے دیکھا ہے کہ اسٹیٹ آف ہورمز کی صورتحال بہت مخدوش رہی، اور ایک اسرائیل کی تھریٹ بھی آئی تھی کہ ہم باقاعدہ حملے دوبارہ شروع کریں گے۔ تو جو آپ کا امن کا معاہدہ تھا اسلام آباد میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ، وہ بالکل جسے کہتے ہیں وہ ایک نازک دور میں تھا، وہ کبھی بھی کولیپس کر سکتا تھا۔ لیکن اب اس میں پاکستان نے بھی کوششیں کی، آپ نے صحیح کہا، دوحہ میں قطری حکام کی بھی کوششیں، پاکستان کے دفتر خارجہ کے اسپیشل سیکرٹری ایمبیسڈر نبیل منیر دوحہ پہنچ گئے، اور آج اسلام آباد میں جو انڈس واٹر ٹریٹی کی کانفرنس تھی وہاں پہ وزیر خارجہ نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ کل یہ ٹاکس شروع ہوں گی۔ تو پاکستان آپ کے سامنے ہے کہ سوئٹزرلینڈ میں بھی آپ نے دیکھا کہ 2 دن پہلے تک بے یقینی کی سی صورتحال تھی، پھر اچانک وزیر اعظم کا پروگرام بنا، پھر وہ پہنچے، اور پھر ایرانی بھی جو ہیں وہ نہیں سامنے آنا چاہ رہے تھے۔ تو دوحہ میں اب یہ نہیں ہوگا، چونکہ ٹیکنیکل لیول کی ٹاکس ہیں۔ ٹیکنیکل لیول ٹاکس میں ایک چیز یہ ہے کہ جو ایران کے قطر کے اندر منجمد اثاثے ہیں ان کو بحال کرنے، لیکن امریکہ نے شرط لگائی ہوئی ہے کہ یہ اس صورت میں بحال ہوں گے جب ہم اس معاہدے پر ایران کی سنجیدگی دیکھیں گے کہ کتنی سنجیدگی سے ایران اس پہ عمل درآمد کرتا ہے۔ اسٹیٹ آف ہورمز کا معاملہ ہے، اس میں آپ نے دیکھا 24 گھنٹوں میں بڑی بہت کشیدگی رہی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایرانی نیوکلیر پروگرام کا معاملہ ہے، نیوکلیر کے اوپر بات ہوگی، لیکن ایران نے واضح کر دیا کہ میزائل کے اوپر قطعاً کوئی بات نہیں ہوگی۔ لاسٹ جو صورتحال بگڑی ہے اس میں لبنان کے اوپر مسلسل جو اسرائیلی جاری ہے، لیکن ابھی جو پس منظر میں ان شارٹ ابھی منجمد اثاثوں پہ نظر رکھی جائے، اس منجمد اثاثوں پہ رکھیں گے، اسٹیٹ آف ہورمز پہ ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایرانی پروگرام پہ، لیکن ٹاپ آف دی لسٹ منجمد اثاثے ہیں۔ لیکن ایران کل اس بات چیت میں شرکت کر رہا ہے، اس بات کی تصدیق ہو چکی ہے۔ عمران، آپ کی نظر میں اب قطر میں سے کیا امید رکھی جائے؟ جیسے متین صاحب بات کریں، ایرانی وفد بھی اس میں شریک ہوگا، اور کتنا ڈی فریز کرنے کا جو فنڈز کا معاملہ ہے اس پہ امریکہ کیا موقف رکھتا ہے؟ کیونکہ متعدد طرح کے بیانات آتے رہے کہ کس شکل میں ان کو فنڈز دیے جا سکتے ہیں اور کس شکل میں نہیں، تو امریکہ کی کیا پوزیشن ہے اس حوالے سے؟ اب صاحب بہت شکریہ۔ ایک تو دیکھیں، جو میں نے جتنا اس پہ ابھی رپورٹنگ پڑھی آج بھی نیو یارک ٹائمز میں، تو جو قطر میں مذاکرات ہیں آج یا کل وہ ہوں گے، تو اس میں انڈائریکٹ ٹاکس ہوں گی۔ میں نے نیو یارک ٹائمز نے اس پہ رپورٹ کیا ہے کہ وہ آمنے سامنے شاید نہ بیٹھے، قطریز انٹرمیڈیریز ہوں گے۔ اسلام آباد ٹاکس جو تھی، جی پاکستانی بھی موجود ہیں جیسے متین صاحب نے کہا، تو اسلام آباد ٹاکس میں تو شاید تھوڑا ایک مختلف تھا، لیکن اس میں ایک انڈائریکٹ ہوں گے، یہ ٹیکنیکل ٹیمز ہوں گی اور انڈائریکٹلی بات کر رہی ہوں کہ ثالثوں کے ذریعے، یعنی پاکستان اور قطر کے ذریعے۔ ایگزیکٹلی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ آہستہ آہستہ جو حتمی امن معاہدہ ہوگا اس کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، ٹائم لگے گا۔ میں پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ 60 دن جو شروع میں جو بتایا گیا اس سے زیادہ، اس ٹائم فریم سے زیادہ بات آگے نکلے گی، اور آپ نے دیکھا کہ ایرانی بڑے اچھے نیگوشیٹر ہیں، جتنا ٹائم بڑھتا جاتا ہے امریکہ میں سیاسی دباؤ ایڈمنسٹریشن پہ بڑھتا ہے۔ اچھا، اب آپ آتے ہیں جو دوسرا ایشو آپ نے ریز کیا، جو منجمد اثاثے ہیں جو پیسوں کا، میرا خیال ہے اس میں ایرانیوں کا جو موقف ہے وہ اصولی ہے۔ ایم او یو میں، اور ایم او یو سائن ہونے سے پہلے بھی جو نیگوسیشنز تھی اس میں یہ بات طے تھی کہ جو 25 ارب ڈالر ہیں اس میں سے کم از کم آدھے 12 ارب ڈالر امریکہ ایم او یو سائن کرنے کے بعد ریلیز کرے گا۔ ابھی تک نہیں ہوئے۔ سو اس میں ایرانیوں کا موقف صحیح ہے، لیکن اس کا پس منظر یہ دیکھیں، جیسے آپ نے بھی کیونکہ اس کی کلاز نمبر 11 کی بات کر رہے ہیں، تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ایران کے تمام منجمد یا پابندیوں کے باعث محدود کیے گئے فنڈز اور اثاثوں کو مکمل طور پہ، یعنی تمام فنڈز کی وہ بات کریں، لیکن اس کے بعد وہ یہ تھوڑی سی اسپیس دے رہے ہیں کہ ان پہ سے آدھے فنڈز کو بالکل اس میں، لیکن اب یہ دیکھیں کہ امریکہ کے اندر یہ ایک بڑا ایشو بن گیا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ پہ بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے۔ اگر یہ پیسے ریلیز ہوں گے، جو کہ امریکیوں کو کرنے ہی پڑیں گے ورنہ ایران
اس عمل کو آگے لے کے نہیں بڑھے گا تو ڈونلڈ ٹرمپ پہ مزید تنقید ہوگی. ان کی پارٹی کے اندر, ریپبلکن پارٹی کے اندر جو ایران ہاکس ہیں جو کہ آلریڈی تنقید کر رہے ہیں کہ نہ تو آپ نے ان کا نیوکلیر پروگرام تباہ کیا, آپ نے ان کو اسٹریٹ آف ہرموز کا بھی ایک جو ہے لیوریج دے دیا, اور ایران کی بلے بلے ہو گئی ہے دنیا میں, اب ان کو پیسے بھی آپ دے رہے ہیں. تو اس وجہ سے ٹرمپ کے لیے بڑا ایک مشکل ایشو بن گیا. اور آپ کو پتہ ہے کہ ابھی مڈ ٹرمز آنے والے نومبر میں, آپ نے اگر فالو کیا ہو پچھلے ہفتے نیو یارک میں ڈیموکریٹک پارٹی کے پرائمریز ہوئے اور 3 کینڈیڈیٹ جو جیتے ہیں وہ اسرائیل پہ سب سے زیادہ تنقید کرتے ہیں. ممدانی صاحب ان کو سپورٹ کرتے ہیں. تو ٹرمپ صاحب کے لیے سیاسی مشکلات ہیں ملک مزید بڑھ گئی ہیں, کیونکہ شروع دن سے ہم اس پہ تو بات کر رہے تھے کہ ڈومیسٹکلی ٹرمپ کے لیے مشکل ہوگا. اس وقت اپنے پیک پر ایک طریقے سے ہے. ہم دوبارہ اس پہ بات کریں گے کہ سوئٹزرلینڈ میں جو آپٹکس تھے جہاں امریکی وفد سے ایرانی وفد نے ہاتھ نہیں ملایا, اس کے اثرات ڈومیسٹکلی امریکہ میں کیا ہوئے. متین صاحب, قطر اب ایک بڑا مرکزی کردار پاکستان کے ساتھ ساتھ ادا کر رہا ہے. یہ جو ایک معاملہ ہے کہ صدر ٹرمپ کے بیانات اس تمام مذاکراتی عمل کے دوران اگر ذرا کنٹرول رہتے تو شاید آج بھی ہم ایک بہتر مختلف صورتحال میں بیٹھے ہوئے تھے. دوسری طرف ایران کے اوپر بھی یہ رہا کہ جب ایک معاہدہ ہوا ہے تو اس کے بعد وہ اٹیکس کرنے کی سے اگر تھوڑا ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کر لیا جاتا تو ایک مختلف صورتحال ہوتی. آپ سمجھتے ہیں کہ قطر اور پاکستان اب دونوں ممالک کے اوپر یہ انفلوئنس استعمال کریں گے کہ اگر آگے بڑھنا ہے تو اس کے لیے کم از کم ان بنیادی نقطوں کے اوپر عمل جی درآمد؟ بالکل, آپ نے یہ صحیح کہا. اور آپ نے دیکھا کہ قطری وزیر اعظم سوئٹزرلینڈ میں بھی موجود تھے, اور اس سے پہلے بھی قطر کا رول رہا ہے اس سارے معاملے میں. تو یقینی طور پہ پاکستان اور قطر دونوں میڈیٹری ہیں, اگرچہ کہ اس دفعہ قطر ہوسٹ ہے لیکن پاکستان کی بھی میڈیشن شامل ہے. تو دونوں ممالک اپنا اثر و رسوخ یقینی طور پہ استعمال کریں گے. ابھی بھی جو کشیدگی میں آج اس وقت تک جو کمی آئی ہے وہ پاکستان کا کردار اس میں پس منظر میں, جس کا اعتراف امریکی صدر بھی کر چکے ہیں, پاکستان کی ملٹری ڈپلومیسی لیڈ بائی فیلڈ مارشل عاصم منیر. اور وہ مسلسل کوششوں میں, چونکہ یہ آپ نے دیکھا کہ جب 17 جون کو جب یہ الیکٹرانک سائننگ ہوئی تو اٹ واز اے گریٹ سکسیس. الٹیمیٹلی ایرانی اس وقت بھی آمنے سامنے نہیں بیٹھے لیکن الیکٹرانک سائننگ ہو گئی. اب کوشش اس بات کی ہے کہ جس طرح عمران صاحب نے بھی کہا کہ یہ 60 دن سے آگے 90 دن بھی ہو سکتا ہے یہ سارا ٹائم فریم, لیکن اس دوران یہ ہلکی پھلکی جھڑپیں, لبنان کی سیز فائر کی وائلیشن. ایک چیز میں یہ بتا دوں آپ کے پروگرام میں کہ اسرائیل اس کو آگے جتنا وقت جائے گا اسرائیل مسلسل اس پیس ڈیل کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کرے گا. تو بگیسٹ تھریٹ از فرام اسرائیل, ناٹ فرام ایران اینڈ یونائٹڈ اسٹیٹس. تو پاکستان اور قطر کی کوشش ہے کہ معاہدہ جو ہے وہ اس کے اوپر عمل درآمد ہو. فنڈز والی انہوں نے بات کی, اس کے اوپر امریکہ نے یہ بھی شرط لگائی ہے کہ فنڈ یہ ریلیز کریں گے تو ہم اسے واچ کریں گے, آپ اس سے کارن اور میڈیسن لیں گے. تو ایران نے کہا ہے کہ اگر ہم امریکہ سے کارن لیں گے تو ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ یہ بھی کوالٹی کی ہے یا نہیں. تو وہ بات درست ہے کہ ایران میں میڈیسن کی شارٹیج ہے, فوڈ کی شارٹیج ہے. ایران نے بنیادی طور پہ اس پہ اتفاق کیا ہے, لیکن اس میں گارنٹر جو ضمانت کار ہیں وہ دیکھیں گے کہ آیا یہ پیسہ ایران میں ڈیفنس کی بلڈ اپ کے اوپر. ایک اور چیز متین صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں, پاکستان کے وزیر داخلہ داخلی امور کے حوالے سے ان کے پاس ایک اور چارج بھی ہے, وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کا. وہ اس سارے معاملے کے اندر ایران میں تو ہمیں نظر آئے, ایران انہوں نے متعدد دورے کیے, یقیناً بڑے فروٹفل بھی ثابت ہوئے. جو پیغام رسانی پاکستان کر رہا تھا اس حوالے سے ان کا کردار رہا. سوئٹزرلینڈ میں ہمیں ایک بڑا مرکزی کردار اس مرحلے میں جب ایران کی قیادت نے ملنے سے انکار کیا, ہمیں فوری طور پہ وہ ان کی قیادت کو اپروچ کرتے ہوئے نظر آئے. اب وزیر داخلہ اس وقت سعودی عرب میں موجود ہیں, اس کا کیا ایجنڈا ہے, اور یہ کتنی غیر معمولی بات ہے متین صاحب آپ کے لیے کہ داخلہ امور کو جنہیں دیکھنا ہے وہ پاکستان میں اتنا کنسسٹنٹلی بین الاقوامی سطح کے اوپر اس وقت ہمیں نظر آ رہے ہیں؟ بہت عمدہ سوال ہے آپ کا. اور پہلے ہم دیکھتے تھے کہ وہ تقریباً 10 دورے ایران کے کر چکے تھے, اور یہ اگرچہ کہ وہ حج پہ گئے تھے, وہ ان کا حج کے لیے وزٹ تھا ابھی آلموسٹ 1 مہینہ پہلے, اور یہ جمعے کے روز تقریباً اتوار کو یہ پہنچے ہیں وہاں پہ مدینہ المنورہ. آج اس وقت ان کی سعودی وزیر داخلہ کے ساتھ ریاض میں ملاقات جاری ہے. اس کے علاوہ سعودی انٹیلیجنس سیکیورٹی کے حکام ہیں, ان کے ساتھ وہ ملیں گے. بیسک جس طرح آپ نے اور عمران صاحب نے ڈسکس کیا, اگین فوکس یہ اس وقت جو مڈل ایسٹ کی بگڑتی ہوئی صورتحال ہے, اسٹیٹ آف ہارمز, ایران امریکہ کے درمیان جو کشیدگی پڑ رہی ہے, اور پھر جو ابھی آپ نے ریسنٹ وزارت میں تبدیلی کا کوئی امکان تو نہیں ہے, کیونکہ میں ایمفسس اسی بات پہ ہے کہ ایک عام وزارت میں تبدیلی کا داخلہ کے امور اور خارجہ کے امور میں فرق ہوتا ہے, تو وہ تو خارجہ کے امور سے ہمارے ہوئے ہیں کہ وہ سری لنکا بھی گئے, افغانستان بھی گئے, وہ یورپ کے ممالک میں بھی گئے,
اس وقت جو پاکستان کی سلامتی اور خارجہ پالیسی ہے وہ یقینی طور پہ محسن نقوی صاحب چلا رہے ہیں. پاکستان کو داخلی بہت سارے چیلنجز کا بھی سامنا ہے، تو اس لیے یہ سوال اس اعتبار سے بھی تھا. تو اگر وہ سعودی عرب گئے تو آپ کے سامنے ہے کہ وہ ظاہری بات ہے جو ٹاپ ہماری اسٹریٹجک لیڈرشپ ہے اس کی اشیر بات کے ساتھ گئے. ایک تو پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جو سیکیورٹی کوآپریشن اس وقت پاکستان میں ایک انٹرنل سیکیورٹی کا چیلنج ہے، آپ نے ابھی اس کا ذکر کیا، دہشت گردی بڑھ رہی ہے اس کے، اور دوسرا یہ کہ سعودیوں کا انفلوئنس افغان طالبان کے اوپر بہت ہے، تو وہ ان کا انفلوئنس وہ ان کے اوپر کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو ریسنٹلی جماعت الاحرار نے اٹیک کیا کراچی میں اور اس کے جواب میں پاکستان نے بارڈر ایریاز میں بھی آپریشن کیا اور اندر بھی سٹرائکس کیے ہیں، کنر اور پکٹیا اور پیکٹیکا کے اندر بھی. تو یہ جماعت الاحرار کا بڑا چیلنج ہے، اس کے اوپر ڈسکشن ہوئی ہے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان انٹیلیجنس، سیکیورٹی اور ان تمام تر معاملات میں، لیکن مین فوکس یہ ایک اہم پہلو ہے، بہت اہم پہلو ہے. ویری کوئکلی عمران، سعودی عرب کا کوئی کردار آپ سمجھتے ہیں یہ وزٹ اس سلسلے میں ہو سکتا ہے یا جو ہے متین صاحب جس طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ دیکھیں میں تو اس کو اتنا کلوزلی فالو نہیں کیا، لیکن ظاہر ہے سعودی عرب ایک کی پلیئر ہے اس ساری جو نیگوسیشن ہے اس کے اندر، ایک کی سٹیک ہولڈر ہے. امریکی بھی ان کی بات سنتے ہیں، تو یقیناً وزیر داخلہ اس کے لیے گئے ہوں گے، اور ظاہر ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ایک بہت معتمد ہیں اور ان کو پتہ ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ کی کیا سوچ ہے. خارجہ اور داخلہ پالیسیز دونوں اس میں ان کا بڑا انفلوئنس ہے، تو ان کو وزیر خارجہ بننے کی ضرورت نہیں ہے. وہ جو آبویسلی فارن پالیسی میں ان کا اتنا انفلوئنس ہے، ہی از ڈوئنگ واٹ ہی از ڈوئنگ، بٹ بڑے متحرک وزیر ہیں ہمارے. اسی بات پہ ہم بنا بھی دیے جائیں تو اس میں بھی کچھ نہیں، وہ جب بن سکتے ہیں کوئی بھی وزیر بن سکتے ہیں. چلیں آپ کا یہ ایک سپورٹ تو ان کو مل گئی اگر ان کو بنا دیا جاتا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.